اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول کی عادت تھی کہ اکثر وقت دریائے دجلہ کے کنارے پر گزارا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر اس وقت کے اور بھی مشائخین اور اولیاء کرام جو ہیں ان کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا، جبکہ دریائے دجلہ کے کنارے خلیفہ ہارون الرشید کا محل بھی تھا۔ کافی دن ہو گئے حضرت بہلول خلیفہ ہارون الرشید کے محل نہیں گئے، اور خلیفہ ہارون الرشید بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکا، یعنی کہ وہ بھی آپ کو وہاں پر نہ بلا سکا۔ اور بعض روایات میں ایسے بھی ملتا ہے کہ اس نے بارہا آپ کو بلایا، جیسے آپ پہلے محل میں آتے جاتے تھے اس طرح آپ کبھی بھی دوبارہ محل نہ گئے۔ تو ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کے بالائی خانے میں چھت پر ٹہل رہے تھے، اور حضرت بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے بچوں کی طرح اپنے دھن میں مست، اپنے خیالات میں مگن کھیل رہے تھے کہ خلیفہ کی نظر حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ پر پڑی۔ خلیفہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کو فوراً پکڑ کر یہیں بالائی خانے میں حاضر کیا جائے۔ تو کچھ کارندوں نے اوپر سے نیچے ایک رسا پھینکا، جس کے ساتھ ایک کپڑا بندھا ہوا تھا جس سے کہ وزن اٹھایا جاتا ہو، یا ایسے کہہ لیں کہ پلی نما ایک رسا انہوں نے نیچے پھینکا، اور جو اس کے کارندے نیچے تھے انہوں نے جھٹ سے حضرت بہلول کو پکڑا اور پکڑ کر اس رسے کے ساتھ لپیٹا، اور جو چھت پر ہارون کے پاس کارندے اس کے کھڑے تھے انہوں نے فوراً اس کو اوپر کھینچ لیا۔ جیسے انہوں نے اسے اوپر کھینچا، خلیفہ کے سامنے لے جا کر حضرت بہلول کو بٹھا دیا گیا یا کھڑا کر دیا گیا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید بولے کہ اے بہلول، کافی دن ہو گئے اور تو نے محل کا چکر نہیں لگایا، تو آج میرے ایک سوال کا جواب دے کہ تو خدا تک کیسے پہنچا۔ حضرت بہلول دانا آل محمد کا دیوانہ بہت ہی سادگی سے اور ایک ہی لفظ سے اس نے سارا جواب، بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اے ہارون، جیسے آپ تک پہنچا ہوں اسی طرح خدا تک پہنچا ہوں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے جوابات بھی اللہ والے ہی جانتے ہیں کہ ان میں کیا راز پوشیدہ ہوتا ہے، بجائے ایک لمبی چوڑی کہانی کے، ایک لمبی تقریر کے، جو دو ہی الفاظ میں بات کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت بہلول نے بتایا کہ اے ہارون، جیسے آپ تک پہنچا ہوں ایسے ہی خدا تک بھی پہنچا ہوں۔ ہارون حیران ہوا کہ یہ کیسی بات کہہ رہا ہے کہ مجھ تک کیسے پہنچا، کہ میں نے تو اس کو کھینچ لیا ہے، اور کارندوں نے اسے پکڑ کر زبردستی اٹھا کر میرے پاس لے آئے ہیں۔ تو اس سے رہا نہ گیا اور بولا کہ اے بہلول، میں تمہاری بات کو نہیں سمجھا، مجھے وضاحت بتائیے کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت بہلول نے بڑے تحمل کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اے ہارون، اگر میں آپ سے ملنا چاہتا تو پہلے میں آپ کے کسی کرندے کے توسط سے، یا آپ کے سفیر کے توسط سے، یا آپ کے پہرے دار کے توسط سے ایک درخواست لکھتا، اور کاغذ پہ جب ایک درخواست لکھ لیتا، اس کے بعد آپ کے وزراء، آپ کے مشیروں کی اس کے اوپر مہر ثبت کرواتا، اور مہر ثبت کروانے کے بعد وہ درخواست
किसी ख़ास आदमी के ज़रिए उसकी मिन्नत समाजत करके जो आपके करीब होता उसको देता, और आप वो दरख्वास्त पढ़ते और पढ़ने के बाद अगर आपका दिल करता तो आप मुझे बुलाते, मुझे मिलने देते, और अगर आपका दिल ना करता तो आप मुझे ना मिलने देते। और इस अमल में चंद दिन नहीं, शायद चंद महीने लग जाते, और उस चंद महीनों के बाद पता चलता कि खलीफा से मुलाकात नहीं हो सकती। और अब आपका इरादा किया, आपने चाहा कि मुझसे मिलें, या आपने मुझको बुलाकर मुझसे मिलना चाहा, तो आपने एकदम अपने कारिंदों को हुक्म दिया और उन्होंने मुझे फौरन उठाया और लाकर आपके सामने बिठा दिया। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान से मिलता है तो वो अपने फरिश्तों के ज़रिए, अपने हुक्म कुन के ज़रिए उसको, दिल को और उसके दिमाग को अपनी तरफ मोड़ देता है, और वो फौरन इंसान खुदा से मुलाकात का शरफ हासिल कर लेता है। और इंसान लाख कोशिश में रहे, जब तक कि खुदा खुद न चाहे उससे मुलाकात नहीं कर सकता। बहलूल की ये बातें सुनकर खलीफा हारून रशीद दंग रह गए और बहुत ज़्यादा महवे हैरत हुए, और हज़रत बहलूल से बोले कि ए बहलूल, कोई ख्वाहिश कर। हज़रत बहलूल बोले कि ए हारून, हस्बे मामूल जिस तरह मैं पहले कहता हूँ, गरीबों का लूटा हुआ माल उनको लौटा दे, खुदा की मखलूक पर जुल्म व सितम करना छोड़ दे, और अपनी आखरत को आज संवार ले, क्योंकि ये महल जहाँ पर आज तू टहल रहा है, यहाँ पर पहले भी बहुत से लोग टहलते रहे हैं, मगर आज वो यहाँ मौजूद नहीं हैं और उनके असरात मौजूद नहीं हैं, उनकी अशिया मौजूद नहीं है, और उन तेरे साथ भी यही होने वाला है और तेरा भी यही अंजाम होगा, तो अपने अंजाम से खबरदार रहे। ये कहकर हज़रत बहलूल उठे और वहाँ से वापस चले आए।